السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 3۔ ٹی وی چینل پر دشا کی تصویر کے ساتھ مسنگ کا اشتہار دیکھ کر اس کے والد ظفر کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے بیزاری سے سر کو جھٹکا۔ وہ دھیرے دھیرے اس صوفے کے قریب بڑھ رہی تھی جہاں ظفر بیٹھا تھا۔ وہ من ہی من میں بڑبڑائی، یہ لڑکی جب اس گھر میں تھی تب بھی آفت تھی، اور اب گمشدہ ہو کے عذاب بن گئی ہے، نہ جانے زندہ ہے یا مر گئی۔ وہ جھوٹے ٹسوے بہاتیز ہوئی ظفر کے قریب بیٹھ گئی۔ نہ جانے دشا کس حال میں ہوگی، آخر کیا ضرورت تھی اسے ایسے نکمے دوست بنانے کی۔ دشا کی گمشدگی کے بعد سے ہی ظفر ماریا سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے ماریا کی طرف دیکھا۔ دشا کے گمشدہ ہونے میں تمہارے رویے کا بہت دخل ہے، تم نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تم کیسی ماں ہو جو اپنی بیٹی کے ذہن میں پیدا ہونے والی منفی سوچوں کو نہ پڑھ سکی؟ میں تو کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتا تھا، مگر تم اس قدر بے خبر رہی کہ دشا نے ڈرگس لینا شروع کر دیا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ میں نے تم سے اس لیے شادی کی تھی کہ دشا کو ماں کی ضرورت تھی۔ ماریا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ جب میں اس گھر میں آئی تو دشا عمر کے اس حصے میں تھی جب ایک بچی کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے۔ اس کی خامیوں اور خوبیوں میں اس کی اپنی ماں کا ہاتھ تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد اس کی شخصیت میں جو بدلاؤ میں نے دیکھا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ تو پھر اس وقت اپنی بیٹی کو کیوں نہیں سنبھالا؟ اب کیوں تاؤ دکھا رہے ہو؟ تم اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ظفر نے ماریا سے کہا اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے الماری سے ایک بیگ نکالا جس میں اس نے وہ ساری خاص چیزیں رکھی تھی جو اسے دشا کی الماری سے ملی تھی۔ اس نے وہ بیگ بیڈ پر رکھا اور پھر سے وہ ساری چیزیں دیکھنے لگا۔ وہ تمام چیزیں کسی کی بربادی کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ اس کی چیزوں کو چھو کر بیٹی کی قربت کو محسوس کرنے لگا۔ ماریا کو میں باتیں سنا آیا ہوں، مگر اپنے آپ کو کیسے سزا دوں؟ کیوں نہ میں نے اپنی بیٹی کو وقت دیا؟ پردیس میں رہ کر جس کے لیے دولت جمع کرتا رہا، آج وہی میرے پاس نہیں رہی۔ میں اس کی محرومی کو نہ سمجھ سکا، اس کی ترجیحات نہ جان سکا۔ وہ میرے ساتھ کے لیے ترستی رہی، اور جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو خود وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ دوسری طرف حریہ کی والدہ رخسانہ بیٹی کے غم میں سخت بیمار تھی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ ایک گھریلو عورت تھی۔ حریہ کے والد توقیر کی شوگر مل تھی، زمینیں بھی تھی جہاں انہوں نے مختلف قسم کی فصلیں بھی اگائی ہوئی تھی۔ زمینداری کے کام کے لیے ڈیروں پر کسانوں کو رہائش بھی دی ہوئی تھی۔ حریہ ان کی واحد اولاد تھی، اسے انہوں نے لے کر پالا تھا۔ رخسانہ اور توقیر نے اسے بہت پیار دیا، اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو انسان اپنی سگی اولاد کے لیے کرتا ہے، مگر اسے کہیں سے علم ہو گیا کہ وہ لے کر پالی گئی ہے۔ اس وقت وہ نہم جماعت کی طالبہ تھی۔ اپنی ذات کی تلاش کی کھوج نے اسے بے راہ کر رکھ دیا۔ فواد کا تعلق بھی امیر باعزت گھرانے سے تھا۔ فواد کے والد شاہ انڈسٹریز کے مالک وقار احمد جن کے پاس سب کچھ تھا سوائے وقت کے۔ فواد کی والدہ ایمن جو ایک ویمن NGO کی جنرل سیکرٹری تھی، عورتوں کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھانے والی خاتون جو کبھی اپنے گھر کو گھر نہ بنا سکی۔ میاں بیوی کے تعلقات سے لے کر اولاد کے جذبات تک سب کچھ پیسہ اور شہرت کے نشے میں پامال ہو رہے تھے۔ فواد کو 4 سال کی عمر سے ہی بورڈنگ ہاؤس میں ڈال دیا گیا تھا۔ خیام بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد شہر کے مشہور سرجن تھے، ڈاکٹر زبیر، اور اس کی بیوی ماہین نے خیام کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر جس راستے پر خیام چل پڑا تھا وہ سب اس کے والدین ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ خیام کی گمشدگی کے بعد ان کا جیسے سب کچھ ہی لٹ گیا تھا۔ عیش و آرام بھی ان کے لیے سزا بن کے رہ گیا تھا۔ نہ جانے ان کا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ وہ خیام کے گمراہ ہونے کی وجہ اس کی صحبت کو ہی جان رہے تھے، یا پھر کوئی ایسی وجہ تھی جن سے وہ غافل تھے۔ اس سانحہ کو پورا 1 سال گزر گیا۔ کسی کے جانے کے بعد معمولات کے کام نہیں رکتے، وقت کے بے لگام گھوڑے پر سواری کرنی ہی پڑتی ہے۔ وقت غموں اور خوشیوں کے لمحوں کو سینچتا ہوا نہ جانے کب گزر گیا۔ آنکھوں سے بہنے والے اشک نہ جانے کیسے تھم گئے۔ کسی کے نام سے دھڑکنے والے دل کسی کے بغیر بھی دھڑکتے رہے۔ اس ساری گہما گہمی اس سناٹے کو ختم نہ کر سکی جو اکلوتی اولاد کے جانے کے بعد گھروں میں ٹھہر گیا تھا۔ امیدیں مایوسی میں بدل گئی تھی، کوششیں دم توڑ گئی تھی۔ 4 گھروں کا عمر بھر کا خزانہ لٹ گیا تھا۔
رات کے سناٹے میں جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، جب رات کی دیوی کی سیاہ زلفوں پر جگمگاتی روشنیاں ٹمٹمانے لگی تھی، تب شہر کا ایک حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں زندگی کا سورج طلوع نہیں ہوتا تھا، جہاں موت کا راج ہے، جہاں مردہ جسم تو ابدی نیند سو رہے ہیں مگر ان کی ارواح اسی قبرستان میں بھٹک رہی ہے۔ کوئی اہل دل سنے تو روح فرسا سناٹے میں کسی کے سسکنے کی یا غموں میں ڈوبے کہکہوں کی صدائیں سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی آسمان پر ہنس رہا ہو جو اسے زندگی پر تھا۔ رات 12 بجے کے بعد اس سناٹے میں مہین سی آوازیں کئی راز افشا کرتی ہے۔ کئی قبروں کے کتبے نہیں ہیں اور کئی قبریں نیست نابود ہو چکی ہے۔ اسی اندوہناک کی وادی میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، قدموں کی آہٹ واضح ہوتی جا رہی ہے مگر کوئی وجود نمایاں نہیں ہوتا۔ پھر انتہائی پرانی خستہ حال قبروں کی طرف کوئی بڑھتا ہے۔ رات کی سیاہی میں اس کا سراپا وجود بہت مدھم تھا۔ اس نے دیا جلایا تو اس سیاہ پوش کا معمولی سا خاکہ دکھائی دیا۔ اس نے جلا ہوا چراغ اس پرانی قبر کے قریب رکھ دیا، اسی طرح اس نے ایک چراغ دوسری قبر کے قریب رکھ دیا، دو زانو بیٹھ گیا اور کسی منتر کا جاپ کرنے لگا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی کیفیت میں رہا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے 20 منٹ کے بعد وہ دونوں قبریں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی۔ جن قبروں میں ڈھانچے بھی گل سڑ چکے تھے، ان میں سے جیتے جاگتے انسانوں کے سے وجود نمایاں ہوئے اور پھر ان کے منحنی وجود ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ حریہ کے والد توقیر کے دوست کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ حریہ کی والدہ رخسانہ تعزیت کے لیے ان کے گھر گئی۔ میت صحن کے وسط میں رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں اور بہنیں رو رو کے بے حال ہو رہی تھی۔ رخسانہ نے انہیں دلاسا دینے کی بہت کوشش کی مگر وہ غم سے نڈھال تھی۔ رخسانہ میت کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مری ہوئی لڑکی کا چہرہ دیکھا تو ایک تکلیف دہ احساس نے اس کا سینہ چیر کے رکھ دیا۔ اسے حریہ کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ممتا کے پیار سے بھری آنکھوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھ دیا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ رخسانہ کو محسوس ہوا کہ لڑکی کے سر نے حرکت کی ہے۔ اس کے جسم میں تھر تھری دوڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مردہ لڑکی نے اپنے اکڑے ہوئے چہرے اور ساکت آنکھوں کے ساتھ رخسانہ کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد آنکھیں رخسانہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے خشک سلیٹی مائل لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ حریہ کی آواز میں بولی، مما، کہاں ڈھونڈو گی مجھے؟ زندوں میں یا مردوں میں؟ آسمان میں یا زمین میں؟ جس کے ساتھ ہی جھٹکے سے اس نے اپنا سر سیدھا کر لیا۔ رخسانہ کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ چیخنے لگی، حریہ، حریہ کہاں ہو تم؟ اس نے مجھ سے حریہ کی آواز میں بات کی ہے۔ وہ لاش کے قریب ہونے لگی تو دو عورتوں نے اسے پکڑ لیا۔ بیٹی کی جدائی نے اس کے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ میت نے اس سے بات کی ہے۔ رخسانہ رو رو کے بتانے لگی، میرا یقین کرے، اس نے مجھ سے حریہ کی آواز میں بات کی ہے۔ لڑکی کی ماں نے رخسانہ کی حالت دیکھی تو توقیر کو بلا لیا۔ توقیر رخسانہ کو اٹھانے لگا تو وہ لاش کے پاس جم کے بیٹھ گئی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ توقیر اسے زبردستی وہاں سے گھر لے گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ یہی کہتی رہی کہ میت نے اس سے بات کی تھی مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حریہ کی والدہ رخسانہ اور اس واقعے کے بعد بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عجیب سے وہم اس کے سینے پر خنجر گھونپنے لگے۔ ایک روح ہی مردہ جسم میں سرایت کر سکتی ہے۔ نہ تو مردہ بول سکتا ہے اور نہ ہی ایک زندہ انسان مردے میں سرایت کر سکتا ہے۔ کہیں میری حریہ، اس خیال سے وہ کانپ اٹھی۔ نہیں، میری حریہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گی۔ اس نے اگلے روز ہی گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ قرآن خوانی میں اس نے دشا، فواد اور خیام کے گھر والوں کو بھی بلایا۔ دشا کے گھر سے کوئی نہیں آیا مگر خیام اور فواد کے گھر سے ان دونوں کی والدائیں آئی تھیں جو خود غم سے نڈھال تھی۔ وہ بھی اس مذہبی تقریب میں شامل ہو کے اپنے غموں کا مداوع کرنے لگی۔ درس دینے والی عورت قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے کی تفسیر کرتے ہوئے عورتوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے درس کا موضوع فانی زندگی سے جب ابدی زندگی کی طرف گیا تو موت کے بعد کی تلخ حقائق بیان کرنے لگی۔ فواد کی والدہ ایمن اور خیام کی والدہ ماہین تو زار و قطار رو رہی تھی۔ خوف میں پس پردہ ایک احساس جسے ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا انہیں رلا رہا تھا۔ ایسی ہی حالت رخسانہ کی بھی تھی۔ درس ختم ہوا تو وہ تینوں، رخسانہ، ایمن اور ماہین، درس دینے والی عورت کے پاس جا بیٹھی۔ عورت نے ان تینوں کی طرف بغور دیکھا
کیا بات ہے؟ آپ تینوں بہت پریشان لگ رہی ہے۔ رخسانہ نے اسے ساری بات بتائی اور اس واقعے کا بھی ذکر کیا جو اس سے گزشتہ دنوں میں پیش آیا تھا۔ ان کی ساری بات سننے کے بعد عورت سوچ میں پڑ گئی۔ آپ تینوں کی باتیں بہت حیران کن ہیں، مگر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے بچے کالے جادو کی طرف راغب تھے۔ پولیس کی انتہک کوششوں کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس کے ذریعے تو ان کی تلاش جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے لاپتہ ہونے میں کالے جادو کا ہی چکر ہو۔ عملیات کا توڑ عملیات سے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ ان کا حساب نکلوائیں۔ میں آپ کو ایک عامل کا ایڈریس لکھ کر دیتی ہوں، وہ بہت قابل ہے، لیکن آپ کو شہر سے باہر جانا ہوگا۔ رخسانہ گلوگیر لہجے میں بولی، ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے مل جائے بس۔ ایمن نے عورت کے ہاتھ سے ایڈریس کی پرچی لی۔ ہم تینوں وہیں ان کے پاس جائیں گے۔ میں نے تو اپنے خاوند کو کئی بار کہا، مگر انہوں نے اس چیز کو تو تہمات پرستی اور شرک کا نام دے دیا۔ عورت مؤدبانہ انداز میں بولی، بی بی، یہ پیر فقیر تو وسیلے ہیں جو قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے کالے علوم کا توڑ کرتے ہیں۔ آپ جلد ہی اس بزرگ سے رابطہ کریں۔ میں آپ تینوں کے لیے دعا کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کے بچے خیریت سے گھر واپس آ جائیں گے۔ آپ امید کا دامن مت چھوڑنا۔ مایوسی بنتے کام بگاڑ دیتی ہے، بس درود شریف پڑھنے کے ساتھ اللہ الصمد کی تسبیح کا ورد کرتی رہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی، اولاد کو اخلاقی تعلیم والدین دیتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی ہر عادت، نظر اور روز مرہ کے معمولات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان کی ترجیحات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جرم وہاں ہوتا ہے جہاں محرومی ہوتی ہے، اور بری سوچ ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہے جہاں خلا ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ تینوں سر جھکائے خاموشی سے عورت کی باتیں سنتی رہی۔ آپ ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا، رخسانہ نے کہا۔ ڈاکٹر زبیر ہاسپٹل سے تقریباً 11 بجے گھر آئے۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ زبیر اکبی دروازے سے لاؤنج میں آ گئے۔ ماہین ہمیشہ اس کا لاؤنج میں ہی انتظار کرتی تھی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، بس فینسی لائٹ کی ملگجی سی روشنی مدھم سی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہین بھئی کہاں ہو؟ وہ ماہین کو پکارتا ہوا بیڈ روم تک چلا گیا۔ ماہین بیڈ روم میں نہیں تھی۔ وہ دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے لائٹ آن کی تو ماہین اپنی ٹانگیں سکیڑے صوفے پر براجمان تھی۔ زبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ماہین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ زبیر سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر نے اس کا چہرہ دھیرے سے اپنی طرف کیا۔ یہ کیا، تم رو رہی ہو؟ اور اس طرح اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ ماہین نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں زبیر کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ یہی ہم دونوں کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہماری زندگیاں اندھیروں میں ڈوب گئی ہے۔ ہمارے گھر کا چراغ کہاں ہے؟ ماہین زبیر کے شانوں سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبیر کی بھی آنکھیں بھر آئی۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ انشاءاللہ ضرور واپس آئے گا۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، مگر میں کسی بزرگ سے حساب نکلوانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کئی طریقوں سے انہیں ڈھونڈا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ان طریقوں سے بھی انہیں تلاش کریں۔ ماہین نے اپنے دل کی بات کہی۔ زبیر نے ماہین کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ اگر تم خیام اور اس کے دوستوں کو روحانی طریقوں سے ڈھونڈنا چاہتی ہو تو تم عبادت کرو جتنی ہو سکے۔ ہمیں خدا کی ذات سے امید کی ڈوری باندھی رکھنی چاہیے۔ یہ پیر فقیر ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ماہین نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں رخسانہ اور ایمن ہم تینوں بزرگ کے پاس جائیں گی۔ زبیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس طرح تمہاری تسلی ہوتی ہے تو چلی جانا۔ ایمن اور رخسانہ نے بھی اپنے اپنے خاوند سے بات کر لی۔ توقیر ان تینوں کے ساتھ جانے کے لیے رضامند بھی ہو گئے۔ جمعہ کے روز وہ چاروں فجر کی نماز کے فوراً بعد سفر پر روانہ ہو گئی۔ دشا کی والدہ گھر پر نہیں تھی۔ ظفر ایک روز پہلے ہی بیرون ملک سے لوٹا تھا۔ اس نے ملازمہ سے چائے بنانے کو کہا اور بک شیلف سے بک ڈھونڈنے لگا۔ اسے چند شاعری کی بکس نظر آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دشا کا چہرہ آ گیا۔ یہ کتابیں دشا کی تھی۔ اس نے اس میں سے ایک کتاب اٹھائی اور باہر لان میں بیٹھ گیا۔ ملازمہ چائے باہر لان میں ہی لے آئی۔ اس نے چائے میز پر رکھی اور اندر چلی گئی۔ ظفر نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگی۔ اس کتاب میں رومانٹک شاعری تھی۔ وہ صفحات پلٹتا رہا تھا کہ کتاب سے کچھ نکل کر اس کے قدموں میں گرا۔ وہ غالباً کسی کی تصویر تھی۔ ظفر نے وہ تصویر اٹھائی۔ ساحل، دشا کی بک میں ساحل کی تصویر۔
اس نے تصویر کے پیچھے دیکھا تو دشا نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ساحل کے لیے غزل لکھی ہوئی تھی۔ ظفر نے تذبذب سی کیفیت میں تصویر واپس کتاب میں رکھ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ دشا میری بہن کے بیٹے ساحل کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بیوہ بہن غریب ہے تو کیا ہوا، میں دشا کے لیے ساحل کو قبول کر لیتا۔ وہ تو ویسے بھی CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ مگر اس کے ذہن کے کسی کونے سے کوئی سرزش آئی کہ ایسی باتیں تو بیٹیاں ماؤں سے کرتی ہے۔ ظفر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، عجیب سی گھبراہٹ سے اس کا سر چکرا کے رہ گیا۔ کاش میں اپنی بیٹی کے قریب ہوتا تو یہ بات ضرور جان لیتا۔ اس نے چائے ایسے ہی چھوڑ دی اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی لے کر پورس سے نکل گیا۔ شہر کے پرانے علاقے کی ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ گلیوں میں گاڑی چلاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان گلیوں میں شاید 5 سال کے بعد آیا ہے۔ پیسہ اور جھوٹی شان و شوکت کی دیوار ان بہن بھائیوں میں حائل ہو گئی۔ دشا کی گمشدگی کا سن کر وہ تڑپ کے رہ گئی تھی۔ کتنے ہی چکر بھائی کے گھر اس نے لگائے بھی تھے، مگر اب غم کے کسی شکنجے میں وہ بے اختیار بہن کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اینٹوں پر سیمنٹ کی لپائی سے بنے پرانے سے گھر کے قریب اس نے گاڑی روکی، ٹین کی پتلی چادر سے بنے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نسوانی آواز ابھری، کون؟ میں ہوں۔ ساحل کی بہن ردا نے ماموں کی آواز پہچان لی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ امی جان، دیکھیے کون آیا ہے۔ راحت کچن سے باہر نکلتے ہوئے دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی ہوئی باہر آئی۔ کون آیا ہے؟ بھائی کو کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ آگے بڑھ کر بھائی سے ملی۔ آج بہن کی یاد کیسے آ گئی؟ ظفر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ردا کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ردا ماموں کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ فرسٹ ٹرم کے امتحان میں سیکنڈ آئی ہوں، ردا نے خوشی سے بتایا۔ راحت بھی مسکراتے ہوئے بولی، سیکنڈ ٹرم کے بعد 12ویں جماعت میں ہو جائے گی۔ ظفر نے پیار سے ردا کے سر پر تھپکی دی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، مجھے تو وہی چھوٹی سی ردا لگتی ہو۔ دشا کا کچھ پتہ چلا؟ راحت کے چہرے پر یکلخت سنجیدگی چھا گئی۔ ظفر نے سر جھکا لیا۔ نہ جانے تمہارے بھائی سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی اسے یہ سزا ملی ہے۔ میری جان سے پیاری بیٹی نہ جانے کہاں کھو گئی، میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آپ ہمت رکھے بھائی جان، دشا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بخیریت مل جائے گی۔ ظفر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ ساحل کہاں ہے؟ وہ اپنے دوست کی طرف گیا ہے، کب تک آ جائے گا؟ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو میں اسے فون کر دیتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایسا کرنا کہ رات کو اسے میرے گھر بھیج دینا، ظفر نے کہا۔ میں ساحل کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں بھائی، راحت نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ راحت نے مرے مرے سے لہجے میں کہا، میرا بیٹا بہت خوش مزاج تھا، اس کی زندگی کے معمولات زندہ دلی سے بھرپور تھے، مگر 1 سال ہونے کو ہے، ساحل پہلے جیسا نہیں رہا، بالکل بدل گیا ہے، چپ سی لگ گئی ہے اسے، ایسا حال ہو گیا ہے جیسے اس کی کوئی چیز کھو گئی ہو۔ میں نے تو دم درود بھی کروائے، مگر وہ ایسا ہی ہے، بدمزاج، اداس، اپنے آپ میں گم رہتا ہے۔ وہ تو CSS کی تیاری کر رہا تھا نا؟ ظفر نے پوچھا۔ راحت نے لمبی آہ بھری، پتہ نہیں کیسے پڑھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تعلیم کی طرف دھیان دے پا رہا ہے۔ تم رات کو اسے میرے پاس بھیجنا، میں اس سے بات کروں گا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے کیا پریشانی ہے؟ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا۔ اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کیا بھائی جان، آپ نے تو کچھ کھایا پیا ہی نہیں۔ ردا نے چولہے پر چائے رکھی ہے، آپ چائے تو پی کر جائے۔ پھر راحت ردا سے مخاطب ہوئی، جاؤ جلدی سے جا کر اپنے ماموں کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ ردا پھرتی سے کچن میں گئی اور چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لے آئی۔ بھابھی ٹھیک ہے؟ راحت نے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بھائی پچھتاوے کے ایسے کرب سے گزر رہا ہے کہ رات بھر نیند نہیں آتی۔ راحت سر جھکائے خاموشی سے سب سن رہی تھی، جیسے اس صورتحال کا اسے پہلے سے اندازہ ہو۔ ظفر کے من کی جوالا مکھی پھٹ گئی۔ میں اپنی بیٹی کو وقت نہ دے سکا، میں نے اسے ماں لا کر دے دی، مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ سوتیلی ماں اسے وہ توجہ نہیں دے سکتی جس کی وہ مستحق تھی۔ اس کی شخصیت میں ہونے والی توڑ پھوڑ کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ترجیحات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ اندر ہی اندر سلگتی رہی اور میں اس کے دل کے حال سے غافل رہا۔ مثبت سوچوں کی مالک کب منفی انداز میں سوچنے لگی، اس کے من میں کیسا تصادم تھا، اس کی سوچ کے دریچوں سے شیطانی وسوسوں نے اس کے من میں گھر کر لیا، وہ کس طرح شیطانی علوم کی طرف مائل ہو گئی۔ راحت نے شفقت سے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ دشا کے شیطانی علوم کی طرف مائل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو کسی عامل سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟
ظفر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ظفر کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی ساحل آ گیا۔ آج ماموں آئے تھے، ردا نے ساحل کو بتایا۔ آج کیسے راستہ بھول گئے ماموں؟ ساحل نے اپنا لیدر کا بیگ الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ راحت سبزی کی ٹوکری اور پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے تھکی تھکی سی کرسی پر بیٹھی اور ساحل سے گویا ہوئی۔ بہت پریشان تھے تمہارے ماموں؟ اب تک دشا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ساحل آنکھیں جھکائے کسی غم کے احساس میں ڈوب گیا۔ اب کیا پتہ چلے گا؟ پورا 1 سال بیت گیا ہے اس حادثے کو۔ رات کو تمہارے ماموں نے تمہیں بلایا ہے، راحت نے کہا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، شاید کوئی کام ہوگا۔ اپنا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، میرا بھائی بہت تنہا ہو گیا ہے۔ سبزی کاٹتے ہوئے راحت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں چلا جاؤں گا، اس نے ماں کے گلے کے گرد باہیں حائل کی۔ آپ کیوں رو رہی ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات 8 بجے ظفر کے گھر کی بیل بجی۔ ماریا نے کیمرے میں ساحل کی تصویر دیکھی تو بیزاری سے بولی، یہ اس وقت کیوں آ گیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو ساحل نے آگے بڑھ کر کہا، السلام علیکم ممانی۔ وعلیکم السلام، ماموں گھر پر ہی ہے؟ ہاں، اندر آ جاؤ۔ ظفر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ ساحل کو دیکھ کر وہ اس سے ملا۔ ٹھیک ہو؟ جی خدا کا شکر ہے، باہر لان میں بیٹھتے ہیں، باہر موسم اچھا ہے۔ اس نے ترچھی نظر سے ماریا کی طرف دیکھا۔ ہماری چائے باہر بھجوا دینا۔ ماریا ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے بولی، بہتر۔ گارڈن کی لائٹس ملگجی سی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وائٹ کلر کے چیئر سیٹ پر بھی دتی دتی سی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ساحل ظفر سے گویا ہوا۔ دشا کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہو سکا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر تلاش تو ختم نہیں کی جا سکتی۔ زندگی کا مالک تو خدا ہے، وہ اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو کیسے ہی حالات میں حالات ہو وہ زندہ رکھتا ہے۔ میں دشا کو جانتا ہوں، وہ بہت ضدی ہے۔ اگر کسی بات کو ٹھان لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ اور خیریت سے ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میری بیٹی مجھے مل جائے تو میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ ظفر کے لفظوں کی ان ساعتوں میں ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کبھی کبھی انسان اپنے خوابوں کی قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ ظفر نے گہری نظر سے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے ایک نظر میں تمہیں پہچانا بھی نہیں تھا۔ آج صبح ایک بہت بڑی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی۔ ظفر کی بات پر ساحل نے پوچھا، کیسی حقیقت؟ ظفر نے گہری نظر سے ساحل کی طرف دیکھا۔ وہ تمہیں پسند کرتی تھی، کیا تم اس بات سے واقف تھے؟ ماموں کے سامنے ساحل کا رنگ پھک پڑ گیا۔ دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا، زبان پر بل آ گیا، مگر اس نے بے خوف وہی کہا جو اس کے دل نے کہا، جی۔ ظفر نے ساحل کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جاؤ میں تمہارا ماموں ہوں۔ سمجھ لو کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ میری بیٹی زندگی کے کن مراحل سے دوچار تھی، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ ساحل کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ماموں، میں جتنا دشا کی گمشدگی پر آپ پریشان ہیں، میری کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے۔ جب آپ اور آپ کا گروپ دشا کی تلاش کرتے کرتے اس پہاڑی علاقے سے مایوس ہو کر واپس آیا تو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں گیا۔ میں اپنے طور پر دشا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، یہاں تک کہ مقامی لوگوں سے ان کے گھروں میں جا جا کر بھی اسے تلاش کیا اور اس کے بارے میں پوچھا، مگر جب مایوسی ہوئی تو اس غم نے مجھ سے میرے جینے کی خواہش ہی چھین لی۔ اب جی رہا ہوں مگر غم کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں۔ ماموں، دشا آپ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آپ کے پاس وقت نہیں تھا اور ممانی کے اندر ممتا کے جذبات نہیں تھے۔ آپ ہمارے گھر بہت کم آتے تھے، مگر امی اور میں اور ردا تو دشا کے لیے اس سے ملنے آ جاتے تھے۔ ممانی کو ہمارے آنے پر اعتراض ہوتا تھا، مگر ہم ان دنوں جب آپ بیرون ملک ہوتے تھے دشا سے ملنے آ جاتے تھے۔ دشا بھی اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی، اس نے کبھی ہم لوگوں کو کمتر نہیں سمجھا۔ دشا اور ردا کی گہری دوستی میں جیسے میں بھی شامل ہو گیا، مجھ سے بھی وہ دل کی باتیں کرنے لگی۔ کتنے ہی عرصے تک میں اس کے دل کی بات نہیں جان سکا۔ وہ امیری غریبی کے فرق کو بھول کر مجھے چاہنے لگی تھی۔ وہ گھر میں عجیب ماحول سے دوچار تھی، ممانی سے اس کی بنتی نہیں تھی۔ ممانی اپنے آوارہ بھتیجے شمعون سے دشا کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا گھر میں آنا جانا بڑھ گیا تھا۔
ردا نے دشا کو بار بار سمجھایا کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کر دے، مگر وہ کہتی کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک روز دشا نے مجھ سے محبت کا اقرار کر لیا۔ میری کیفیت دشا سے مختلف نہیں تھی، مگر میں نے حقیقت پسندی سے کام لیا اور اپنے جذبے کو دشا کی بہتری کے لیے چھپا لیا۔ میں جانتا تھا کہ میں دشا کو سب آسائشیں نہیں دے سکتا جس کی وہ عادی ہے، پھر یہ بھی جانتا تھا کہ آپ حیثیت کے اس فرق کو کبھی نظر انداز نہیں کریں گے، اور بیوی کے پیسے پر حیثیت بنانا میرے مزاج کے خلاف تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کے دشا سے کہہ دیا کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، وہ میرا خیال دل سے نکال دے۔ اس وقت وہ بہت ٹوٹ چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا آخری سرمایہ بھی لٹا چکی ہو۔ 2 ماہ تک میں اس سے نہیں ملا۔ ایک روز جب ردا نے مجھے بتایا تو میں سٹپٹا کے رہ گیا۔ ساحل، دشا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ تو بالکل بدل گئی ہے۔ ردا نے مجھے بتایا، کسی سے نہیں ملتی، اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، اس کے چہرے کی حساسیت، آنکھوں کی معصومیت کہیں غائب ہو گئی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ کہیں خود کو کچھ نہ کر لے۔ میں نے ردا کا ہاتھ تھام لیا۔ ردا، میں اس سے ابھی ملنا نہیں چاہتا، مگر تم اس کے گھر جاؤ، اسے سمجھاؤ، ماموں بھی اس ملک میں نہیں ہے، امی جان کے ساتھ چلی جانا۔ ردا امی کے ساتھ دشا سے ملنے چلی گئی۔ ممانی امی اور ردا سے باتیں کرتی رہی، مگر دشا کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ردا بھی دشا کے کمرے میں چلی گئی۔ دشا اپنے پیٹ پر لیٹی تھی، ردا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دشا کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ ردا نے حیرت سے دشا کی طرف دیکھا۔ دشا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یا تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گی۔ دشا نے بیگانے پن سے ردا کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، ردا چلا کر بولی۔ کیسے ٹھیک ہو؟ چہرہ دیکھا ہے اپنا، تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ دشا نے ردا کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی پھٹی پھٹی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، میرے پورے جسم میں زہر پھیل گیا ہے، مگر میں زندہ ہوں، کیونکہ میں نے اس سانپ کا سر کچلنا ہے، پھر میں آرام سے مر جاؤں گی۔ ردا نے اپنے شانوں پر سے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ دشا میری جان، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کسی نے تنگ کیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اور ساحل تمہاری مدد کریں گے۔ دشا نے اطمینان کے ساتھ پشت لگا لی۔ نہیں، مجھے تم دونوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے مجرم سے بدلہ لوں گی۔ اس نے میرا مان، میرا غرور تو توڑ دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ نفرت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اگر لڑکی نفرت کرنے میں آئے تو بلا بن جاتی ہے۔ دشا کی اس طرح کی باتیں سن کر ردا رونے لگی۔ دشا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دشا نے ردا کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولی، میری پیاری سہیلی، مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دو۔ ردا اپنے آنسو پوچھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے امی سے جانے کے لیے کہا۔ امی نے ممانی سے اجازت لی اور وہ دونوں گھر آ گئی۔ جب مجھے ردا نے یہ سب کچھ بتایا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں دشا سے ملنے اس کی یونیورسٹی چلا گیا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد گاڑی دشا کو لینے آئی تو میں اپنی موٹر بائیک پر دشا کے قریب آیا۔ آج میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ تھینکس، میری گاڑی آ گئی ہے، مجھے جانا ہے، دشا نے کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں نے کہا۔ جو کہنا ہے یہی کہہ لو، دشا تلخ ہوتی ہوئی بولی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ ایک بار میری بات سن لے۔ اس نے ڈرائیور سے رکنے کے لیے کہا اور ہم دونوں سامنے گراؤنڈ میں بیٹھ گئے۔ ردا کی بات ٹھیک تھی، واقعی وہ چہرے سے بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت کریدنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے دل کی بات مجھے نہیں بتائی۔ جب میں نے اس سے اپنے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا حق ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تم مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش مت کرنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے جس نے تمہیں اذیت دی ہے، جس سے بدلہ لینے کی بات تم ردا کے سامنے کر رہی تھی۔ میرے ایسے کہتے ہی دشا بھڑک اٹھی۔ وہ جو بھی ہے، میں خود اسے دیکھ لوں گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، پلیز مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر دشا کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم چلتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ اس بات کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ واپس آ گئے۔ آپ کے آنے سے ہم گھر والوں کو دشا کی طرف سے تسلی ہو گئی، مگر انہی دنوں یہ واقعہ ہوا۔ دشا ہم سب کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ظفر جہاں بیٹھا تھا وہیں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی تھی، دل پر غم کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں۔ ماموں، آپ اگر مجھ سے خفا ہے تو مجھے معاف کر دیں، میں نے تو وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔
ساحل نے ماموں کا ہاتھ تھام لیا۔ اور اب تم کیا کر رہے ہو؟ ظفر نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ساحل کی نظریں ہوا میں ہی ٹھہر گئی۔ اب وہ کر رہا ہوں جو میرا دل کہہ رہا ہے۔ ظفر کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگا۔ تمہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ بہت کوشش کی ماموں، نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا کہ آپ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ آپ ہمت رکھیں، تمہاری باتوں نے میری پریشانی بڑھا دی ہے۔ نہ جانے دشا کن کن مراحل سے گزری ہوگی۔ میری بیٹی کو کہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ نہ جانے کون سا راز اپنے سینے میں چھپائے وہ یہاں سے چلی گئی۔ ظفر نے ساحل کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ وہ کسی شکستہ پتھر کی طرح چور چور ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل وہاں سے چلا گیا، مگر ساحل کی بتائی ہوئی باتیں رات بھر اس کے سینے پر ڈنگ مارتی رہیں۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔